بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں محبت رسول کے 10 تقاضوں میں سے 5 تقاضے عرض کیے جائیں گے۔ اگر ایک آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، جیسا کہ گزشتہ نشست میں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ نے لگا لیا، تو سوال یہ ہے کہ اس محبت کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں۔ اگر وہ ان تقاضوں پہ عمل کر رہا ہے اور وہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ محبت میں سچا ہے۔ ان تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر ہو۔ ارشاد ربانی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہاں لتؤمنوا باللہ، اے مسلمانوں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور دل میں اس کا پورا احترام اور ان کی عزت اور توقیر ہونی چاہیے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ کتنی عزت اور احترام اور ادب کتنا ہوا ہوگا ان کے دل میں، جو نبی کے نام کو بھی بغیر وضو کے نہیں لینا چاہتا۔ تو جب نام کا یہ احترام ہے تو ذات کا کتنا احترام ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جب لوگ آتے مسائل پوچھنے کے لیے تو حضرت باندی کو بھیج کر پوچھتے تھے بھی کیا بات معلوم کرنی ہے۔ اگر وہ کوئی عام فقہی مسئلہ پوچھنے کی بات کرتے تو آپ بلا کر وہ جواب دے دیا کرتے تھے، لیکن اگر وہ آنے والا یہ کہتا مجھے حدیث کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتے، پہلے جا کر غسل کرتے اور خوبصورت جوڑا زیب تن کرتے، اور اس کے بعد خوشبو لگاتے، جبہ پہنتے، عمامہ باندھتے، اور پھر پورے وقار اور شان کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کرتے۔ یہ حدیث کا ادب ہے۔ دراصل حدیث کا یہ ادب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ہے۔ آپ کی عزت اور احترام اتنی کہ آپ کی بات کو بھی بیان کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بالکل آخری وقت تھا زندگی کا، تو کسی نے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا، فرمایا مجھے اٹھا کر بیٹھاؤ، حضرت آپ بیمار ہیں، لیٹے لیٹے بتلا دیں۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو بٹھایا گیا، بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، پھر لیٹ گئے اور کلمہ پڑھ کے اپنے رب سے جا ملے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بے وضو کبھی بھی انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ جب بھی وہ حدیث سنایا کرتے تھے تو پہلے وضو کا اہتمام فرماتے تھے۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کو جس طرح ہم آپس میں بلاتے ہیں یا محمد یا خالد یا فلاں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں نہیں دینی، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ زندگی میں تو آپ کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور سنتیں ہم سب سے آگے ہوں، ہم سب سے پہلے آپ کے مبارک طریقوں کو ترجیح دیں۔ نمبر 3، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ان نسبتوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ ہمارے بچے سے اس کی شکل مل رہی ہو تو کیسے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، کسی بزرگ کی شکل ہمارے والدین سے مل رہی ہو تو کیسے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کے زلزلے کے دوران شہید ہونے والے کتنے بچے اور بچیاں ایسی ہیں آج تک ان کے والدین نے ان کی جوتیاں اور ان کے کپڑے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میرے بچے کے کپڑے ہیں، میری بیٹی کے جوتے ہیں، یہ ان سے محبت کا اظہار ہے۔ تو جس چیز کی نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو ہمیں اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔
مکہ مکرمہ سے ہمیں اس لیے بھی محبت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ ہمیں مدینہ منورہ سے اس لیے بھی محبت ہے کہ آپ نے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال وہاں ہوا مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی، تو ہمیں مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے محبت ہے۔ جتنی سنتیں ان سب کی نسبت، ہم کیوں دائیں ہاتھ سے پانی پینے کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے۔ ہم مسواک کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ سنت ہے۔ ہم ٹوپی کو پگڑی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ سنت ہے۔ ہم کیوں گھر میں دائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں نکالتے ہیں؟ مسجد میں ہم دائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں اور بایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں۔ یہ سب اس لیے تو ہے نا کہ یہ سنت ہے۔ ان کی نسبتیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو بے ساختہ ان سے محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، صحابہ کرام اور اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام آپ کے براہ راست شاگرد ہیں، اور اہل بیت تو پھر سبحان اللہ اہل بیت ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، انہیں کسی برائی کا نشانہ نہ بناؤ، ان پر جو ہے وہ طعن و تشنیع مت کرو۔ جس شخص نے صحابہ سے محبت کی، یہ تو میری محبت کی وجہ سے وہ صحابہ سے محبت کرے گا نا، اور جس نے صحابہ سے دشمنی کی وہ حقیقت میں میری دشمنی کی وجہ سے صحابہ سے دشمنی کرے گا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس جماعت ہے صحابہ کرام، ان سے محبت کرنا یہ دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض پایا جاتا ہے، محبت کوئی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ وہ مشہور ہے نا کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو پھر اس کی اطاعت کرو نا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا تو فرمایا کہ بھئی نماز کیوں پڑھتے ہو عیدگاہ میں؟ اس نے کہا حضرت میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز پڑھنا کوئی جرم تھوڑی ہے، میرے کو گالیاں تو نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے نماز پڑھنے پر گناہ نہیں دے گا اور مجھے سزا نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان صحیح کہتے ہو، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے بھی اور بعد میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تمہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اس سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ کہیں عذاب نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت، یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے یہ بنیادی بات کہ آپ کی اتباع کی جائے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت کی بینائی آخر میں چلی گئی تھی تو رات کو سرما لگاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت سرما تو لگایا جاتا ہے تاکہ بینائی تیز ہو، اور آپ جو ہے وہ بینائی ہے ہی نہیں سرما لگا رہے۔ فرمایا بھائی ہم تو اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، باقی بینائی ہو یا نہ ہو اس سے ہماری کوئی غرض نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سبحان اللہ دارالحدیث کے سامنے ایک کیکر کا درخت وہ لگوایا باغیچے میں۔ طلباء نے کہا حضرت یہ تو یہاں پر لگانے چاہیے ایسے درخت جن کے پھول خوبصورت سے ہوں، خوشبودار ہوں، آپ جو ہے وہ کانٹے دار درخت لگا رہے ہیں کیکر کا۔ فرمایا بھائی میں تو اس لیے لگوا رہا ہوں کہ بیت رضوان جو ہوئی ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے کی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے جب کبھی میں دارالحدیث میں جاؤں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور بیت رضوان کی یاد تازہ ہو جائے۔ کس طرح ان حضرات نے ایک ایک چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محبت کو ترجیح دی۔ تو محبت کے یہ 5 تقاضے میں نے آج کی مجلس میں عرض کیے، انشاءاللہ آخری مجلس میں بقیہ 5 تقاضے عرض کیے جائیں گے۔